ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جی پروفیشن کے اندر کیا کیا چیزیں آپ ایڈورٹیزمنٹ کے قریب قریب چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹ کے قریب قریب آپ جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو ایڈورٹیزمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اپنی قابلیت کے قانون کس طریقے سے آپ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں اس کا اگر آپ ویڈیو لگائیں گے, لوگوں کو آگاہ کریں گے, ایجوکیٹ وغیرہ کر رہے ہوں گے, تو وہ شاید ایڈورٹیزمنٹ کے زمرے میں نہیں آتا, لیکن پھر بھی ایڈورٹیزمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کو اگر آپ اپنی قابلیت دکھا رہے ہیں تو بے شمار آپ کو کام وغیرہ اس کی وجہ سے آ سکتا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں اور اگر آپ یہ ویڈیو بنا کے دے رہے ہیں کہ جی مجھ سے یہ 2 ہفتے کے اندر میں آپ کو قبضہ آپ کے پراپرٹی کا واپس دلواؤں گا, مجھ سے رجوع کریں, اور وہ ٹک ٹاک والے ہیں اور شاید ہم ان کے خلاف کر رہے ہیں, تو وہ شاید الیگل ہے اور وہ ہمارے کیننز آف پروفیشنل ایتھکس کے خلاف آتا ہے. ویب پیج رکھنا, اگر آپ اس کے اوپر اشتہار جس طریقے سے بیسٹ لائر ان لاہور پاکستان ایجنٹ جو صاحب نے ویب پیج بنایا ہوا ہے, لاہور کے اندر ہی دوست ہیں اور نیچے ایڈریس دیا ہوا ہے وغیرہ, وہ شاید ایڈورٹیزمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. مگر امریکہ کے اندر تو وہ بورڈ لگا کے سارے کا سارا کرتے ہیں, بٹ یہ مس کانڈکٹ کے زمرے کے اندر آئے گا. ساتھ یہ کہ لیگل ایڈوائس کے ویڈیوز, اگر ہمارے رولز یہ کہتے ہیں اگر کوئی ڈائریکٹری موجود ہے وکیلوں کی, جیسے لیگل 500 کی انٹرنیشنل ڈائریکٹری ہے, اس میں اگر آپ کا نام وغیرہ آتا ہے تو اس میں کوئی لیگل چیز نہیں ہے. آپ کے بورڈ کا سائز بھی مختص ہے, آپ بڑے بڑے بورڈ لگا کے اپنے آپ کو نہیں کر سکتے, ایڈورٹائز کر سکتے. آگے اگر آپ چلیں, اگلا جو ہے ابھی یہ کر کے, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, an advocate shall not employ any other person to solicit or obtain professional employment nor remunerate any other person for soliciting or obtaining professional employment for him. کلائنٹ آپ کے پاس ڈائریکٹلی آئے گا, آپ ٹاؤٹ, آپ کسی بندے کو اپنے لیے نہیں رکھیں گے کہ ہمارے پاس آؤ ڈن بیسس کے اوپر یا میں تمہیں شیئر وغیرہ دے دوں گا. انگلینڈ کے اندر فار ایگزامپل سولیسیٹرز اور بیرسٹرز ہوتے ہیں, بیرسٹر کے پاس جانا ہے تو آپ سولیسٹ کر کے سولیسیٹر کے پاس جاتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے, اشتہار بھی آپ نہیں دے سکتے. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی قابلیت بولے گی, آپ اپنے آپ کو بیچیں گے نہیں اس انداز کے اندر, یا کسی اور بندے کو آپ حصہ نہیں دیں گے کہ یار مجھے بیچ جا کے آگے. سو وہ ٹاؤٹی کے زمرے میں آتی ہے, دیٹ از ناٹ پرمیٹڈ یہاں پہ. اور ساتھ لکھا ہوا ہے, اور خاص طور پہ ناٹ شال ہی شیئر ود این unlicensed person any compensation arising out of professional employment nor shall he aid an unlicensed person to practice law. منشیوں کو ہی کئی دفعہ لگا دیا ہوتا ہے, اسٹینو یہ ہماری وکالت کر رہے ہوتے ہیں کئی, وہ بھی اس کے اندر تھوڑا بہت کٹ بھی مل جاتا ہے, وہ آپ کا نمائندہ ہوتا ہے, بنا بھی وہی دیتا ہے پٹیشن ساری کی ساری یہاں پہ نیچے, اور بے شمار ہیں. اور وہ اسی طریقے سے سارے کا سارا سلسلہ وغیرہ نیچے چل رہا تھا, وہ بھی انلیگل ہے. اور انشاءاللہ ہم امید ہے کس کو کہتے ہیں ان کے اگینسٹ ایکچولی اگریسولی ہم یہاں پہ پروسیڈ بھی کریں گے. Nor shall he knowingly accept professional employment offered to him as a result or incidental to all activities of an unlicensed person. اس میں یہ لکھا ہوا ہے, بھائی میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وکیل از اے لیول ابو. آپ کا لائسنس جو ہے وہ آپ کو دوسرے لوگوں, اٹ گیوز یو دا ابیلٹی ٹو ڈیل ود لا. اس کا مطلب یہ بھی اپنے لائسنس کو اتنا سستا مت کر دیں کہ منشی بھی کر رہا ہے, آپ کے بہاف کے اوپر کوئی اور بندہ بھی بیچ میں کروا دیں گا, جی چھڈو یہ کر کے. آپ نے جس دن اپنے منشی کو یہ اجازت دی نا کہ جی اتنا کر لو گے, اور وہ کر کے منشی صاحب آپ کو آگے تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے کہ 15% سر مینوں بھی دو, آپ نہیں دیں گے تو کسی اور سے جا کے کر لے گا, آپ کا کلائنٹ بھی گیا. یو ہیو ٹو سیٹ دیز لائنز اپنے پاس انیشلی, سارے کا سارا آپ کو یہ اسٹینڈرڈز وغیرہ کرنے پڑیں گے. یہ آپ اسٹینڈرڈ جب سیٹ کریں گے تو تب یہ سارے کا سارا ہوگا.